سلام دوستوں، میں میسم جرت میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم ویڈیو ہونے والی ہے، مکمل دیکھیے گا۔ عمران خان صاحب کے متعلق یہ ویڈیو ہے۔ عمران خان صاحب نے آج سے 2 سے 3 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں کافی باتیں انہوں نے کی۔ ہم آج اس ٹویٹ پہ تبصرہ کریں گے خان صاحب کی کہ انہوں نے ان کے جو آفیشیل ٹویٹر پہ جو ان کے اپنے عمران خان نامی ٹویٹر ہینڈلر پہ جو یہ ٹویٹ کیا گیا، ظاہر ہے ان کی ٹیم ہی کرتی ہے، وہ خود کرتے ہیں، ان کا اپنا بیان ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ظلم و جبر کے بدترین دور میں 5 اگست کی کال پر پاکستانی قوم کا بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کروانا نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ملک پر چھائی ظلم کی اندھیری رات میں طلوع سحر کی نوید ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو بڑی تعداد میں پاکستان میں لوگ نکلے اور لوگوں نے بڑی تعداد میں نکل کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم حقیقی آزادی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کافی قابل تعریف بات ہے کہ لوگ نکلے اور لوگوں نے ظلمت کے اس اندھیرے میں نکل کر خود کو چراغ سحر کی نوید سنائی۔ عوام نے جیسے تمام تر فسطائیت کے باوجود کل سڑکوں پر نکل کر اپنے آئینی حقوق کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا، وہ قابل تحسین ہے۔ عمران خان آگے اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں، میں بالخصوص پنجاب کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے چھاپوں اور گرفتاریوں کے باوجود خوف کے سب بتوں کو توڑ دیا۔ اس میں بالخصوص عمران خان نے پنجاب کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ خطاب کیا، گفتگو کی اور کہا، اے میرے پنجابی بھائیوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے پنجاب کے پاکستانیوں کہ تم بڑی تعداد میں نکلے ہو اور تم نے نکل کر ثابت یہ ہے کہ تم حقیقی آزادی لینے والے لوگ ہو۔ حقیقی آزادی، اس ملک کو حقیقی آزادی کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا یہ نظریہ ہے، عمران خان کا یہ بیانیہ ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام جس تعداد میں 5 اگست کو ملک گیر احتجاج میں شامل ہوئے وہ شاباش کے مستحق ہیں۔ لیڈرشپ پر پریشر کے باوجود بھرپور ملک گیر احتجاج عوامی شعور اور بیداری کا شاندار مظہر ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں، بڑی تعداد میں لوگ نکلے، کے پی کے میں سے بھی لوگ نکلے، ہری پور میں سے یوسف ایوب خان اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان خود اس کی سرپرستی کر رہے تھے اس پروگرام کی۔ ہری پور میں سے لوگ نکلے، ایبٹ آباد سے لوگ آئے، سلیم سواتی صاحب آئے، علی جدون صاحب آئے، پھر اور کئی لوگ مقامی عہدیداران یہاں پہ موجود تھے۔ کے پی کے سے یہ لوگ نکلے، یہ لیکن جاری کس تک گئے، پنجاب کے بارڈر تک، یہ پنجاب میں نہیں جا سکے۔ علی امین کا ایک بڑا قافلہ آیا، کے پی کے میں سے بھی عوام نکلی، لیکن اس طرح نہیں تھی جس طرح کہنی چاہیے کہ نکلی بہت بڑی عوام، اس طرح نہیں نکلی، لیکن ایک اچھی عوام، اچھی اماؤنٹ نکلی۔ لیکن پنجاب کا سیناریو کچھ اور تھا۔ پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں لوگ، ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے، اور وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اور پنجاب میں فسطائیت اتنی تھی کہ پولیس باقاعدہ طور پہ اس 80 سال کی عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک خاتون ہے، اس کا ایک احترام ہے بھائی، 80 سال اس کی ایج ہے، اور وہ ایک خاتون ہے، بزرگ ہے، بیمار بھی ہے، تو اس کو کم از کم حیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، پولیس والوں کو، کہ احترام کے ساتھ اگر آپ نے گرفتار ہی کرنا ہے تو احترام کے ساتھ تو کرو نا گرفتار۔ اس کو ریکویسٹ کرو کہ آپ کے جو ہے وہ گرفتاری کا ایف آئی آر آپ کے اوپر ہے جی، تو آپ آرام سے وین میں آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اس کو گھسیٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پھر اپنا خود ہی گورنمنٹ خود اپنا شغل اترواتی ہے پھر سوشل میڈیا پہ یہ حرکتیں کر کے۔ تو میرے خیال میں یہ فسطائیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کے مارشلات دور میں اس قدر ظلم نہیں ہوا جتنا عاصم لا میں عاصم منیر کر رہا ہے۔ یہ انتہائی سخت ترین جملہ اس پوری ٹویٹ کا، کہ وہ ڈائریکٹ چیف آف دی آرمی سٹاف فیلڈ مارشل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پاکستان کی ایسا نہیں ہوا جتنا ظلم عاصم منیر کے دور میں عاصم لا کے طور پر ہو رہا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ موجودہ دور کا موازنہ صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے، جب عوامی رائے کو روندنے کی غرض سے مجیب الرحمان کی پارٹی اور عوام پر فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے اور محض اپنے اقتدار کے لیے ملک کو 2 لخت کر دیا گیا۔
یعنی انہوں نے یحییٰ خان کو عاصم منیر فیلڈ مارشل کے ساتھ ملایا اور کہا کہ جس طرح یحییٰ خان نے غلطیاں کی تھیں اور اس ملک کو توڑنے کی بات کی اور اس کی پالیسیز کی وجہ سے یہ ملک دو لخت ہوا تھا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، تو ابھی عاصم منیر بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک عمران خان صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ یہ بات کریں، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے کب پاکستان توڑنے کی بات کی ہے؟ وہ تو قابل فخر ہے پاکستان کے لیے میرے بھائی۔ میں تحریک انصاف کے لوگوں سے معذرت خواہ ہو کر یہ بات کروں گا، مجھے لاجک دیں نا، مجھے بات بتائیں، میں آپ کی بات میں آتا ہوں نا۔ عاصم منیر نے بنیان المرصوص کر کے، عاصم منیر نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے، سید عاصم منیر نے پاکستان کے اندر ان چوروں ڈاکوؤں پر ہاتھ ڈال کے پنجاب کے اندر جو کام ہو رہا ہے، باقی جگہ پر جو ہو رہا ہے، آپ کے ملک کا نام فخر سے بلند کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ خان کی طرح یہ ملک توڑ رہا ہے۔ عاصم منیر کیسے ملک توڑ رہا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے عمران خان صاحب کی۔ آگے لکھتے ہیں کہ آج ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سقوط ڈھاکہ کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ تب بھی جمہوریت کا گلا گھونٹ کر قانون کی بالادستی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا، میڈیا کی آزادی اور احتجاج کا حق چھین لیا گیا تھا، اور ملک میں صرف جنگل کا قانون نافذ تھا۔ اس جبر کے نظام سے نجات صرف تب ممکن ہے جب یہ قوم یکجا ہو کر کھڑی ہوگی۔ یہ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس عاصم منیر جو کہ آرمی چیف ہیں، ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف پوری قوم کھڑی ہو، کیونکہ اپنے الفاظ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ آپ کوئی ایسے تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اس ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ نواز شریف کے لیے کھڑی ہو جائیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ زرداری صاحب کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اور ساری کی ساری عوام عاصم منیر صاحب کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ آپ بنیادی طور پہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ میں بتاؤں گا آپ کا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ۔ پر آگے چلتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ ہماری تحریک کا اگلا اہم دن 14 اگست ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن قوم آج تک حقیقی آزادی سے محروم ہے۔ اس ملک میں جب تک آئین و قانون کی بحالی نہیں ہوگی، آزادی نہیں ملے گی۔ 14 اگست کو وطن عزیز میں جاری فسطائیت کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلے۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم آزاد حقیقی طور پر نہیں ہوئے، تو لہٰذا ہم نے 14 اگست کو یوم آزادی نہیں منانی۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، 14 اگست کو اگر یوم آزادی نہیں منانی تو پھر آپ نے 14 اگست کو یوم انتشار منانا ہے، پھر انتشار پھیلانا ہے اپنے اداروں کے خلاف۔ جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے، ظاہر ہے وہ لوگ چارجڈ ہوئے تھے نا، ان لوگوں کی ذہنیت پہلے سے تیار تھی۔ کیا ان خواتین کی ویڈیوز ہم نے نہیں دیکھی گی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہماری ریڈ لائن کراس کی تو اب ہم GHQ کی ریڈ لائن کراس کریں گے، کور کمانڈر ہاؤس کی ریڈ لائن کراس کریں گے؟ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 14 اگست کو جو ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور کلمے کی بنیاد پہ ہم نے اپنا ملک بنایا، اس کو بہترین طریقے سے یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے۔ آگے خان لکھتے ہیں کہ ہمیں اس مافیا سے آزادی لینا ہوگی، اور آزادی لینا تب ہی ممکن ہوگا جب کوئی قوم قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے۔ میں خود اپنی قوم کی خاطر جیل میں بدترین حالات کاٹ رہا ہوں۔ یہاں موجود قیدی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا سلوک تو کسی عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جیسے کہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود کو ایگزامپل سیٹ کر دی ہے اپنی قوم کے لیے کہ اگر میں 2 سال سے اس قید ناحق میں ہوں تو میری قوم اس آزادی کے لیے تم بھی قید میں رہو، تم بھی جیلیں کاٹ سکتے ہو، تم جیل سے نہ ڈرو۔ اور آگے یہ بات بھی کریں گے، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر جو اس وقت جیل کاٹی جا رہی ہے عمران خان کی، وہ بڑی سخت جیل ہے۔ اس وقت ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی ان کے مطابق، پانی وضو کے لیے گندا دیا جاتا ہے، اور دیگر مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس طرح کھل کے بات چیت نہیں ہو رہی۔ تو یہ معاملہ ایک ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک جس طرح کہ سابق وزیر اعظم پاکستان کا حق بنتا ہے جیل کے اندر اس کو رکھنے کا، اس طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے جس طرح باقی قیدیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قیدی کے ساتھ ظلم کیا جائے اور دوسرے کو شانتی میں رکھا جائے، یہ بھی غلط بات ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایسا سلوک تو کسی عام آدمی کے ساتھ بھی نہیں ہوا جیسا میرے ساتھ 2 سال سے کیا جا رہا ہے۔ مجھے توڑنے کی ناکام کوشش کی،
میں میری اہلیہ بشرا بی بی کو بھی بدترین حالات میں رکھا جا رہا ہے، مگر میں پھر بھی آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر قربانی دینا ہوگی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں اکیلا تنہا کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، اگر حقیقی آزادی چاہیے تو جس طرح میں 2 سال سے کہہ دوں، میرے ساتھ باقی قوم بھی شامل ہو اور اس حقیقی آزادی کا علم اٹھائے اور باقی قوم کی طرح، میرے طرح باقی قوم بھی نکلے۔ آگے کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا اور عاصم لا کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکو اور ڈفر الائنس سے مراد میں وضاحت یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی حکومت کو یہ ڈفر اور ڈاکو الائنس کہا جا رہا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ عاصم لا کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، یعنی عاصم منیر کا جو آئین بنا ہوا ہے، حالانکہ آئین تو 73 کا ہے، عاصم منیر صاحب کا نہیں ہے، لیکن عمران خان کے بقول کی جو آئین اس وقت عاصم منیر صاحب کا چل رہا ہے، میں اس کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر ساری زندگی بھی جیل میں رکھنا پڑا، میں نہ اس عاصم لا کو مانوں گا اور نہ ان ڈفرز اور ڈاکو الائنس کو مانوں گا۔ یہ عمران خان کا کہنا تھا۔ یاد رکھیں کہ بہادر قوموں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تمام پاکستانی جیل جانے کا خوف اپنے دل سے نکال دیں۔ میرا تحریک انصاف کے ذمہ داران کو بھی خصوصی پیغام ہے کہ اپنے دلوں سے جیل کا ڈر نکال کر لوگوں کی قیادت کریں اور جمہور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قیادت فراہم کریں۔ اپنے لوگوں کو، اپنے عہدیداران کو یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ جس طرح میں جیل میں ہوں تو علی امین تمہیں بھی جیل میں ہونا چاہیے، عمر ایوب خان آپ کو بھی جیل میں ہونا چاہیے، باقی جتنے بھی بڑے بڑے شبلی فراز اور دیگر جتنے بھی ہیں، صاحبزادہ حامد رضا اور راجہ ناصر عباس، آپ کو بھی جیل میں ہونا چاہیے، محمود اچکزئی صاحب آپ کو بھی جیل میں ہونا چاہیے جیسے میں جیل میں ہوں۔ آپ ڈیلز نہ کر لیا کریں، آپ بیٹھ نہ جایا کریں ٹیبل پہ نیگوسیشن کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جیل میں ہوں تو آپ لوگ باہر کیوں گھوم رہے ہیں، آپ بھی اس حقیقی آزادی کے لیے جیل میں آئیں، یہ کہنا تھا اور قوم کو لیڈ کریں عمران خان کا۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف اور صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب اس پہ ذرا سنیے گا، میں خصوصی ایک تبصرہ اس پہ کروں گا۔ ایسا ہی آپریشن ANP کے دور میں بھی کیا گیا تھا اور مشرف دور کی ناکام پالیسیوں کو اپنا کر ANP خیبر پختونخوا میں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا تاریخی طور پہ عمران خان صاحب نے غلطی کی ہے کہ ANP کے دور میں آپریشن نہیں ہوا تھا، یہ آپریشن مشرف دور میں ہوا تھا۔ سوات آپریشن ختم ہونے کے اور باجوڑ آپریشن ختم ہونے کے فوراً بعد ANP کی حکومت آئی تھی۔ ANP کی حکومت آپریشن کے حالات کے بعد آئی تھی، آپریشن ان کی حکومت کے دوران نہیں ہوا تھا۔ ہاں، ان کی حکومت کے دوران، ANP کی حکومت کے دوران ANP کے لوگوں نے کھل کے فتنہ الخوارج کی خلاف باتیں کی تھی۔ انہیں اپنا نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ان پہ گولیاں نہیں چلا سکتے، یہ بات ANP کی حکومت نے نہیں کی تھی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ظالم ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو مارنا ہماری فورسز پہ لازم ہے۔ اور سوات آپریشن کی اجازت بھی خود ANP گورنمنٹ نے دی تھی میرے بھائی، خود ANP حکومت نے دی تھی۔ چلے مان لیا کہ اس آپریشن کی وجہ سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، مجھے تو نہیں پتا باجوڑ میں دہشت گرد ختم ہوں گے تو حکومت کو کیا، PTI کی حکومت کو کیا خطرہ ہے۔ اس چیز کا مجھے ابھی تک علم نہیں ہوا کہ باجوڑ سے TTP کے خاتمے سے عمران خان کی حکومت کو کیا خطرہ ہو رہا ہے۔ چلے ایک وقت کے لیے مان لیا کہ عمران خان کو کچھ سیاسی نقصان پہنچ جائے گا، مان لیا، لیکن ANP کے ساتھ تو کم از کم موازنہ نہ کریں نا اپنا۔ ANP کی لیڈرشپ نے تو قربانیاں دی تھیں اس وقت۔ آپ کو نہیں پتا کہ ANP کی لیڈرشپ کے اوپر بم دھماکے کیے گئے تھے، ANP کی لیڈرشپ کتنی شہید ہوئی تھی، ان کو ٹارگٹ کلنگ میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو ANP کی حکومت کو ابھی موجودہ تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ملانا یہ سراسر زیادتی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ANP خیبر پختونخوا میں ختم ہو کر رہ گئی۔ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دہشت گردی، نفرت اور تباہی مزید پھیلتی ہے۔ قبائلی علاقوں میں کوئی نیا آپریشن ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کے مسائل کا حل مقامی اور عوام کے منتخب نمائندوں کی بات چیت سے ہی ممکن ہوگا۔ صرف افغانستان سے رد عمل کی امید میں افغان مہاجرین کو جس بے دردی سے بے دخل کیا گیا وہ بھی افسوسناک ہے کہ افغانستان سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو اپنے ہی لوگوں پر بندوق اٹھا کر اپنے ہی لوگوں پر پھر ذرا غور کیجیے گا، اپنے ہی لوگوں پر بندوق اٹھا کر حالات خراب کرنے کی کوشش افسوسناک ہے۔
100 دفعہ میں نے اس جملے کو پڑھا تھا غور سے کہ شاید خان صاحب نے کوئی غلطی کر دی ہے ان کے لکھنے والے نے، ان کو ٹویٹر سنبھالنے والے۔ کم از کم دہشت گردوں کو اپنا تو نہ کہتے، کم از کم بچوں کو مارنے والے کو تم اپنا تو نہ کہتے۔ یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں جو فوج کو مار رہے ہیں، یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں کہ جن پولیس والوں نے 42 نے ریزائن دیا ہنگو کے اندر اور کہا کہ ہم ڈیوٹی نہیں کر سکتے بھائی، ہم سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بڑے بے دردی سے قتل کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور گلے کاٹتے ہیں۔ یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ خان صاحب کچھ تھوڑا سا خیال کریں، اس ملک کا سوچیں۔ مجھے بتائیں نا، کیا ہم اس پاکستان کو، اس کے PK کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اس کو کس کے حوالے کریں؟ پولیس کے حوالے کریں؟ پولیس کے پاس نہ ایکوپمنٹ موجود ہیں۔ 417 ارب آپ کو 2012 سے لے کے اب تک NFC ایوارڈ کے ذریعے ملتا رہا، اور وہ مخصوص ملا ہی سیکیورٹی کے حوالے سے KPK کو۔ تو اس 417 ارب کا کیا ہوا؟ وہ کدھر گیا؟ وہ 40 ارب کوہستان سکینڈل کا نکل آیا، وہ 80 گاڑیاں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی غائب ہیں وہ نکل آئیں۔ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ پولیس کو کیا اپنے ایکوپمنٹ نہیں ہے؟ کیا ان کو جدید اسلحہ دیا کہ وہ پولیس آپریشن کرے یا پولیس ٹارگیٹڈ آپریشن کرے؟ مجبوراً فوج کو آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور فوج کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ اپنے جوان مروائے۔ میجر شہید ہو رہے ہیں، کیپٹن شہید ہو رہے ہیں، افواج پاکستان کے اعلیٰ حکام جو ہے اس وقت مکمل پریشانی کے عالم میں ہے کہ کسی طرح فتنہ ہندوستان کو ختم کریں، اور ختم کر رہے ہیں۔ وہ میں پوری ویڈیو بناؤں گا اس پہ، تھرسڈے والے دن، جمعرات والے دن میری ویڈیو آئے گی پورے ہفتے کی رپورٹ کہ فتنہ ہندوستان کتنے ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں اور کتنے افواج پاکستان کے جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اس پہ پوری ویڈیو ہم تفصیل سے جاری کریں گے۔ بارکیف آگے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو نہ حق نہ اہل کیا گیا ہے، ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جن 9 نشستوں کو ختم کیا گیا، سیٹ کیا گیا، جن قومی اسمبلی کی 9 نشستوں سے جن لوگوں کو PTI کے، جن میں عمر ایوب خان صاحب، شبلی فراز صاحب جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، باقی جو لوگ ہیں، جو 9 لوگ ہیں جن کو نااہل کیا گیا، وہ 10 سال کی سزائیں جو ہوئیں 9 مئی کے واقعات میں فیصل آباد کورٹ سے، تو ان سیٹس پہ ضمنی الیکشن میں کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اب یہ PTI کی ایک بیوقوفی سمجھیں یا حکمت سمجھیں، یہ آپ عوام ہی فیصلہ کرے گی، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ PTI اگر اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو کیا یہ بیوقوفی والا فیصلہ نہیں ہوگا؟ اور اگر PTI اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو اس سے مراد یہ ہے کہ پھر تو کوئی بھی PTI سے وابستہ آدمی اس الیکشن میں عمران خان کے حکم پر کھڑا نہیں ہوگا، جو کہ انتہائی غلط چیز ہے۔ کھڑا ہونا چاہیے، ضرور انہیں الیکشن کا ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ میرا یہ ان سے ایک عاجزانہ سی سجیشن ہے کہ آپ کو ضرور جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے الیکشن۔ آگے لکھتے ہیں، ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو 9 لوگ فارغ کیے گئے، جنہیں سیٹ کیا گیا قومی اسمبلی سے، یہ الیکشن میں حصہ اس وجہ سے ہم نہیں لے رہے کیونکہ ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ پھر اگر ہم اس الیکشن میں حصہ لے لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے پھر اس ناجائز فیصلے کو مان لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، جو کہ غلط فیصلہ تھا۔ تو ناظرین، اس پہ آپ خود کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا یہ اسی طرح بیوقوفانہ فیصلہ تو نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی اور KP اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ آئین و قانون کی بحالی کے لیے کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد، قومی ڈائیلاگ کے آغاز اور اہم قومی مسئلے کے حل پر متفقہ تجاویز پیش کرنے پر تمام شرکاء اور آرگنائزر، خصوصاً تحریک تحفظ آئین کے عہدیداران مبارک کے مستحق ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اہل خانہ، وکلاء اور میڈیا سے گفتگو۔ یہ 6 اگست 2025 کی عمران خان کی گفتگو۔ مکمل ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب چینل جرأت میڈیا کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ عمران خان کے حالات کے اوپر اب سے باقاعدہ جرأت میڈیا آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس دیتی رہے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔